حسین ابن علی. جدید مٹ گیا، حق چھا گیا، حق آ گیا. قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے. کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں. معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آج کا عنوان ہے شہادت امام حسین علیہ السلام. سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، آپ میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. جب نصارانے اہل بیت میدان کربلا میں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہو گیا. شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، غازی عباس کے بازو قلم ہو گئے، معصوم علی اصغر کا گلا کٹ گیا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میدان کربلا میں خود جاؤں گا. حضرت امام حسین کے بازو پر زینب سلام اللہ علیہ نے امام زامن باندھا. امام حسین نے اپنے سر پر امامہ رسول رکھا، ہاتھ میں شمشیر حیدری لی اور دوسرے ہاتھ میں علم حسینی پکڑا اور میدان جنگ میں جانے کے لیے ذوالجناح پر سوار ہوئے. ذوالجناح پر سوار ہو کر ٹیک لگائی، لگام کھینچی، کہا ذوالجناح چل. ذوالجناح نہیں چلتا، ذوالجناح نہیں چلتا. پھر ٹیک لگائی، لگام کھینچی، پھر کہا گھوڑا چل. گھوڑا نہیں چلتا بلکہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور روتا ہے. تیسری دفعہ کہا. امام حسین نے پھر ٹیک لگائی، پھر لگام کھینچی اور کہا گھوڑا چل. گھوڑا کیوں نہیں چلتا؟ گھوڑا آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو دے کر حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے. دیکھتے کیا ہے کہ معصوم سکینہ نے گھوڑے کی سامنے والی ٹانگوں کو پکڑا ہوا ہے اور ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں گھوڑا اس طرف نہ میرے بابے کو لے کے جانا، میرے بابا کو اس طرف نہ لے کے جانا، جو بھی اس طرف گیا ہے واپس نہیں آیا. گھوڑا میرے بابے کو اس طرف لے کے نہیں جانا. حضرت امام حسین نے معصوم سکینہ کو اٹھایا، گلے سے لگایا، چوما اور حضرت زینب سے کہا، بہن زینب، میری بیٹی سکینہ میرے ساتھ سوتی ہے، وہ میرے سینے پر سوتی ہے، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا. زینب بہن میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا. پھر امام حسین میدان کربلا میں گئے. جس طرف ہی گئے یزیدی فوجیں بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگیں. اگر وہ مشرق کی طرف گئے تو یزیدی فوجیں مشرق کی طرف ہی بھیڑ بکریوں کی طرف آگے بھاگتی چلی گئیں. اگر وہ مغرب کی طرف گئے تو یزیدی فوجیں مغرب کی طرف بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتی چلی جائیں. اگر امام حسین علیہ السلام دائیں طرف گئے تو یزیدی فوجیں بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگیں. اگر بائیں طرف گئے تو یزیدی فوجیں بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگنے لگیں. آخر انہوں نے فیصلہ کیا، افواج یزید نے فیصلہ کیا کہ امام حسین پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے اور چاروں طرف سے تیر برسائے جائیں. چنانچہ انہوں نے امام حسین پر تیروں کی برسات کر دی. امام حسین کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا. جسم کا کوئی بھی ایک حصہ نہیں تھا کہ جس پر تیر نہ لگا، حتیٰ کہ 1 انچ بھی جسم کا ایسا نہیں تھا کہ جس پر تیر نہ لگا. حضرت امام حسین نے دیکھا
کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت امام حسین ذوالجلال سے نیچے اترے ظہر کی نماز کے لیے، زمین پر اپنا سر سجدے میں رکھا۔ شمر لائن نے یہ پاتے ہی حضرت امام حسین پر وار کیا اور حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہی حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو یہ ایک ایسا وقت تھا کہ آسمان پر اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، دن کا اجالا اندھیروں میں تبدیل ہو گیا، آسمان پر تارے نکل آئے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھا گئی۔ قدشان فلک سے آواز آئی، حسین تو نے اپنا عہد پورا کر دیا، حسین تو نے بقائے عظیم کا وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی آواز آئی، حسین تو نے اپنے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی آواز آئی، حسین تو نے میری پرورش کا حق ادا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی، حسین تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، حسین تو نے میری تربیت کا حق ادا کر دیا، حسین تو نے ذبیحہ عظیم ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو ہی یہ الفاظ ادا کیے تو ایک موت میں روایت میں ہے کہ جب حضرت امام حسین کا سر قلم کیا گیا تو روضہ اقدس میں جنبش آ گئی، روضہ اقدس کانپا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل فوراً زمین پر جاؤ، میرے محبوب نبی کے روزے پر، میرے محبوب نبی کی قبر پر دونوں ہاتھ رکھ دو۔ اگر آج میرا محبوب نبی اٹھ کھڑا ہوا تو یاد رکھو مجھے آدھی قیامت برپا کرنا پڑے گی۔ حضرت جبرائیل زمین پر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر دونوں ہاتھ رکھتے، لیکن روزے میں جنبش نہ تھمی، جنبش جاری رہی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی، یا اللہ یا رب العالمین، روزے میں جنبش ختم نہیں ہو رہی، روزہ اقدس کانپ رہا ہے۔ بہت میں روایت ہے کہ اللہ خود زمین پر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا، حضرت فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا، علی مرتضیٰ کو ساتھ لیا، حضرت حسن کو ساتھ لیا اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے جسم اقدس پر گئے اور کہا، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین سے ہم سب پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی سنی ہے تو وہ بھی حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی وہابی ہے تو وہ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، امام حسین سب پہ ہے، امام حسین پوری کائنات کے ہیں۔ امام حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، باطل مٹ گیا، حق چھا گیا۔ آج بھی لوگ امام حسین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، کوئی بھی یزید کے نام پر اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا، اس لیے کہ یزید باطل پر تھا، یزید مٹ گیا، حق چھا گیا، حق آ گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔